عورت کے بچہ دانی میں جب رسولی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے اس کی کئی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے تو اس کے پہلو میں درد ہونے لگتا ہے، کمر میں درد ہونے لگتا ہے، اور ناف کے نیچے بچہ دانی کے سامنے درد ہونے لگتا ہے، اور جب وہ اس کو مینسز آتے ہیں تو وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، پین فل ہوتے ہیں، یعنی ان میں شدید درد ہوتا ہے، خون بھی زیادہ آتا ہے، بعض اوقات اس کو خون کم بھی آتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر جعفر حسین جعفری۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے یوٹرین فائبرائڈ، یعنی عورتوں میں بچہ دانی میں رسولی کا پیدا ہو جانا۔ رسولی کئی وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو اگر موٹاپا زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی بچہ دانی میں رسولی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہارمونل ڈسٹربنس پیدا ہو جائے، یعنی ہارمون سسٹم خراب ہو جائے، عورت میں بیلڈ ہو جائے، تو ہارمون کے ڈسٹرب ہونے سے عورت میں کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ تر ٹیومر دیکھا گیا ہے۔ یہ ٹیومر جو ہے بچہ دانی میں پیدا ہوتا ہے اور یہ گوشت دار ہوتا ہے، یعنی اس میں چربی ہی چربی ہوتی ہے۔ اس کا اگر رنگ دیکھا جائے تو اس میں لال یعنی خون ملا رنگ بھی ہوتا ہے، اور یہ چنے کے دانے کے برابر سے لے کر جو ہے ایک تربوز کے برابر تک عورتوں میں یہ رسولی دیکھی گئی ہے، اور اس کا علاج صرف ہومیوپیتھک میں ہی موجود ہے۔ باقی جتنی بھی پیتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے نکال دیا جائے، یعنی سرجری کے ذریعے۔ اور اس کی وجوہات جیسے میں نے پہلے بیان کی ہیں کہ خاندانی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اگر جو ہے ایک عورت کی نانی اور دادی میں یہ تکلیف تھی تو اس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور زیادہ موٹاپا ہونے کی وجہ سے 35 سال تک بچہ پیدا نہیں کر سکتی، ان میں بھی یہ رسولیاں پیدا ہوتے دیکھی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو مینسز بہت پینفل آتے ہیں، یعنی ایام کے دوران میں جب ماہواری آتی ہے، خون آتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے۔ بعض عورتوں کو خون کم آتا ہے، بعض کو بہت ہی زیادہ آتا ہے، بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے، ہیوی بلیڈنگ جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ انٹرکورس کرتی ہے، یعنی اپنے مرد سے ملاپ کرتی ہے، تو اس وقت اسے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ جب اس کو ایام آتے ہیں تو درد ہوتا ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس کو وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کی یہ سب سے بڑی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ موٹاپا بھی اس کا سبب بنتا ہے۔ یقیناً آج ہم دیکھیں گے کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کیا حل ہے، اور اس کے اگر پیدا ہو جائے تو اس کو اگر ختم نہ کرایا جائے تو اس سے کیا کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج ہم پہلے پیچیدگیوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اگر عورت کے حملہ ہو گیا، اس کے بچہ ہو گیا ہے تو وہ مسکیریج ہو جائے گا، یعنی حمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر وہ ضائع نہ بھی ہو، جب ڈیلیوری کا کیس ہونے لگتا ہے تو اس وقت اس کو کئی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یقیناً اس کا حل ہومیوپیتھک میں نہایت آسان اور موجود ہے۔ ہم اسے ہومیوپیتھک میں کہتے ہیں اضافی گروتھ، یعنی جسم میں کسی حصے میں اضافی گروتھ یعنی چربی کا پیدا ہو جانا، گلٹیوں کی صورت میں، رسولیوں کی صورت میں، ٹیومر کی صورت میں، یہ بچہ دانی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کی سب سے اچھی دوا جو ہومیوپیتھک میں ہم تجویز کرتے ہیں وہ ہے تھوجا 200۔ تھوجا 200 طاقت میں ہم پہلے ایک ہفتہ تک تو صبح شام استعمال کراتے ہیں، 5-5 قطرے۔ اگر اس میں سائز میں کمی آنا شروع ہو جائے، اس کو مریضہ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے تو ہم اس کو پھر ایک ٹائم ہی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو سب سے اچھی میڈیسن ہے وہ ہے کیو طاقت میں فریکسینس۔ یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، اور زیادہ تر بچہ دانی کی رسولیوں میں یا بچہ دانی کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں نا عورتوں میں، ان میں یہ سب سے اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ یہ کیو طاقت میں 15-15 قطرے 3 مرتبہ 1 کپ پانی میں ڈال کر پلائے جاتے ہیں، اور اس سے بھی یہ جو چربیلی رسولیاں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بات بتاتے چلوں جو میں پہلے نہیں بتا سکا، یہ کوئی زیادہ خطرناک
خطرناک رسولی نہیں ہوتی جس طرح فائبرائڈ کوئی خطرناک ہوتی ہیں۔ بچہ دانی میں کئی رسولیاں خطرناک بھی ہوتی ہیں جو کینسر کا سبب بنتی ہیں، لیکن یہ کینسر کا سبب نہیں بنتی، یہ اضافی گروتھ ہوتی ہے، ایک گوشت نما ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر عورت کو خون کی کمی ہو گئی ہے، اس میں خون کی کمی، اگر بلیڈنگ زیادہ ہوگی تو خون کی کمی ہوگی، خون کی کمی ہوگی تو اسے میں ہم چائنا 30 طاقت میں صبح دوپہر شام استعمال کراتے ہیں، 5 قطرے 1 کپ پانی میں۔ اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے فیرم فاس بھی استعمال کراتے ہیں۔ فیرم فاس بھی ایک اچھی دوا ہے۔ اگر فیرم فاس اس کے ساتھ عورت کو پین ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے تو اس میں ہم فیرم فاس دیں گے، اس کا بخار بھی ختم ہو جائے گا، پین بھی ختم ہو جائے گا اور خون کی کمی بھی پورا کرے گا۔ یقیناً اس کے ساتھ ساتھ جو یہ گانٹھ دار رسولیاں ہوتی ہیں نا، یہ چربی والی، تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں جو سب سے زیادہ اچھی دوا استعمال ہوتی ہے وہ ہے کلکیریا فلور 6x 4 گولی صبح دوپہر شام۔ یقیناً اس مرض سے یہ دوائیں آپ استعمال کرا سکتے ہیں، لیکن دوائیں استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کو وہ بہتر ہی مشورہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئے گی، آپ ہمارے چینل ہومیو ڈاکٹر جعفر حسین جعفری کو سبسکرائب کر لیں گے، لائک بھی دیں گے، کمنٹ بھی دیں گے، اور اچھی رائے دینا آپ کا حق بنتا ہے، آپ نے ہمیں ضرور کمنٹ کرنے ہیں۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔